ہیں وہ صحابہ کرام کے بڑے وکیل تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، یقیناً جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار او یار تہاڈی بے شمار دے اگے رولے بڑے نہیں یار تے گل سن لیا کرو۔ اور یہ بات بھی میں نے پورے ملک میں شیعہ دوستوں کو سمجھائی ہے کہ مطلب نہ بھی فوراً بے شمار ایویں بیچارے وہ گل سنتے پیچھے ہو جاندے، انہوں نے جی محسوس ہوتا ساڈے تے آ گئے۔ لہذا آپ کے اطمینان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی تسلی کے لیے کہ بات سن کے فوراً بے شمار نہ بھی کہو، گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جی ہیں بات مجھے بڑی بس یہیں پہ بات میں کلوز کروں۔ او بسم اللہ بابا جی آ جاتے، شرف بخشتے ہمیں، بہت بڑے عزادار ہیں جی بابا نسیم شاہ جی، ماشاءاللہ بسم اللہ آ جائیں تشریف لائیں، تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں نہ کہ ماتمی تے مولویاں دا رولا کوئی نہیں آپس جی ہاں جی بسم اللہ اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں جی بس آخری بات کر رہا ہوں۔ زرگام شاہ مرشد جلدی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے نا ایک رسالہ لکھا ہے، کم ڈسکس وہ ممبروں پہ کیا گیا ہے، ایک رسالہ بعد میں بنا، ایک مضمون لکھا تھا انہوں نے حرمت شراب پہ، کہ جب شراب حرام نہیں تھی تب عرب کی معاملات بڑے ہی نہ بیان کیے جاتے ہیں، نہ بندے دھیان دیتے ہیں۔ بندوں کو شکر گزار ہونا چاہیے محمد کے باپ دادا کا۔ آج جو نسلوں کو یہ درس ہماری زد میں دیتے پھر رہے ہیں نا کہ علی کا باپ مسلمان نہیں تھا، نبی کا باپ مسلمان نہیں تھا، نبی کا دادا مسلمان نہیں تھا، ایک بندہ اس مجلس کا میری تائید نہیں کرے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ اور یہ فکر آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں کہ جن مولویوں کو محمد کے باپ دادے کا دین سمجھ میں نہیں آتا، میں سید ریاض رضوی کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور اپنے حرفوں کا میڈیا کا دور ہے، ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، تجھے نبی کے دادے کے رتبے کی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ نبی کے دادا کا رتبہ تھا کہ عرب میں سب سے بڑا ابر زمانے کا ڈیرے دار تیرے نبی کا دادا تھا۔ مکے میں جسے روٹی ٹکر مسافر کو نصیب نہیں ہوتا تھا، محمد کے دادے کا ڈیرا حاضر تھا۔ آدھے عرب کے فیصلے محمد کے دادے کے ڈیرے پہ، پنچایتوں کے فیصلے تیرے نبی کا دادا کرتا تھا۔ اللہ جانے میرا فکرہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ تیرے نبی کے دادا نے، تیرے نبی کے دادا نے اپنے ڈیرے کی پنچایتوں میں بیٹھ کے جو فیصلے پنچایتوں میں کیے، وہی بعد میں اسلام بنتا گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خدا کے لیے ذرا زحمت فرمائے۔ تمہارے نبی کے دادا نے پنچایتوں میں جو فیصلے اپنے ڈیرے پہ کیے، وہی اسلام بنا۔ مجلس کے بعد جسے موقع ملے گا وہی جان کھائے گا کہ جی یہ عجیب خطیب اور ذاکر ہوتے ہیں، سوچتے کچھ نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں، مجمع تو ان کا لگا ہوا ہے داد دینے پہ، نعرے مارنے پہ۔ اسلام کب جی؟ 8 سال کے نبی تھے جب نبی کے دادا دنیا سے چلے گئے، اور کہاں نبی 40 سال کے ہوئے تو اعلان رسالت کیا۔ دیکھو جی اسلام کی معاملات کب کتنا عرصہ بعد شروع ہوئے، اور وہ ریاض رضوی خیر ہے کہ محمد کے دادا نے جو پنچایتوں میں فیصلے کیے وہی اسلام بنا۔ مولوی جی تو لٹریچر اپنا نہ پڑھے تو تیری مرضی، اگر تجھے میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو اپنے دانشوروں کو بٹھا کے فیصلہ کروا لے کہ طواف کعبہ کے 7 چکر کس نے مقرر کیے۔ رحمت فرماؤ یار، خدا کے لیے بولو میرے ساتھ۔ سردار عبد المطلب کے زمانے تک طواف کعبہ، بابا جی طواف کعبہ کے چکروں کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ یہ تیرے نبی کے دادا نے زمانہ جاہلیت میں یہ فیصلہ کیا تھا
کیا آج کے بعد؟ اچھا یہ بات جلدی میں کروں گا تو بندے پریشان ہو جائیں گے. اس زمانے میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ اس کے بڑے بیٹے کی بیوی بن جاتی تھی. نہ پڑھا جائے نہ سنایا جائے. تو شرم و شرمی چپ پہ ہم کیوں نہ سنائیں؟ جب ہی تو علی نے سقیفے میں اور ان کی ٹیم جب اپنی خلافت بانٹ کے مدینے کی کسی اور جگہ پہ اکٹھے بیٹھے تھے، محمد کے غسل و کفن سے فارغ ہو کے علی نے کہا تھا اور آدم سے لے کے آج تک میں نکاح سے ہوں، تم میں کوئی ہے تو بولو. کہاں ہے آپ؟ یہ تیرے نبی کے دادا عبد المطلب نے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے اناؤنس کیا کہ آج کے بعد اپنے باپ داداؤں کی بیویوں سے کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرے گا. اور جب قرآن اترا تو آیت آ گئی وَلَا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے ابے نکاح کر چکے. میری جان بابا جی، ہم اگر چپ رہتے تو ہماری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہو. ہون میں بائی پاس تو لگن لگا تو میں نے بارو بار جان دے. آج بابا جی عرب میں کئی وی آئی پی بندے ہیں جن کا ابا بھی ہے اور بھائی بھی ہے. اب خود تلاش کرنا. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجیے. خیر بات اب مجھے کیونکہ شارٹلی اب ختم کرنی ہے. آ جائیں طیب شاہ جی، آخری بات کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ وقت بھی. یہ بسم اللہ. جی ماشاء اللہ. علامہ ناصر عباس شہید کے بھائی علامہ شاہد عباس، پروفیسر شاہد عباس صاحب کے. ہاں جی تشریف جی. آمین آمین ثم آمین. میرا خیال ہے اب صورتحال مزید ٹائٹ ہو گئی ہے. جی بہت شکریہ. میرے بھائی ہیں، مالک مزید بخت اقبال انہیں عطا فرمائے. ان کے خاندان کا بڑا حصہ ہے. مالک ہمارے ناصر بھائی کے درجات بھی بلند فرمائے. اچھا بات میں آخری وہ بات ہو رہی تھی، زمانہ ہے وہ ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ جب شراب اسلام میں حرام نہیں تھی تو عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. عرب اپنے بچوں کو، میں گجرالے جی ہیں نا، گڑتی سمجھ دو بابا جی. مجمع یوں چپ ہوا ہے میں سمجھا میں یورپین بندے آج گل کر رہا ہوں. اور گڑتی سمجھتے تو ہے نا یار، اور گڑتی کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جن کے وکیل ہیں وہ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے اور گڑتی کا اتنا اثر ہوتا ہے. اب تو خیر حالات ہی بدل گئے ہیں. امن آباد بھی پنڈ کم اور شہر زیادہ ہے، وگرنہ پنڈا اجے بھی انجی ہے کہ کوئی بچہ 5-7 شرارتاں کرے ہمسایوں کا بزرگ ڈائریکٹ اسے روکتا نہیں. لڑائی دے ڈر تو اسے ڈائریکٹ نہیں روکتا، نال والے نو پوچھتا ہے وہ گڑتی کی دی ہے. اس کا مطلب مولانا گڑتی کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے، لٹریچر ہے ان کا، کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. جس بچے کو گڑتی شراب کی ملی وہی بچہ پھر بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر واہ سارا بڑا ہوا. آپ ذہنی طور پہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ایک وہ ہے جسے گڑتی شراب کی دیتے ہو، دوسرا وہ ہے جسے گڑتی محمد دیتا ہے. تم میں فرق ہی نہیں ہے. پیچھے نہ رہیں آپ زحمت فرمائیں. تمہیں یہ فرق تسلیم کرنا پڑے گا، تمہیں یہ فرق ماننا پڑے گا.
کہاں شراب کی گٹی، کہاں رسول اللہ کا لعاب۔ بالکل میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا مضمون جب آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بھی احساس ہوگا، ڈاکٹر اسرار کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے حرمت شراب والے رسالے میں جب یہ لکھا نا کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے، پتہ نہیں ہے ان کے اندر کوئی کیا ہوا۔ اگلی سطر میں اب کور کرتے ہیں، گول کیپر بھی اچھے تھے، گول کیپر بھی۔ اب بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، پہلے لکھ چکے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے، اب آگے پتہ کیا، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ اوئے ہوئے کون لطف لے گا، کون لطف لے گا۔ اے ہم ماڑے مسکین سہیو تیری نظر میں، لیکن کرم مالکوں کا ہم پہ بڑا ہے۔ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی۔ کہاں ہے آپ؟ زحمت فرمائے یار، فخر کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ۔ وقت زیادہ ہو چکے، میں یہیں پہ بات روک رہا ہوں۔ اب پتہ پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی وہی جذباتی بات ہے، جب سارے زمانے پہ جی عرب میں حلال تھی، سیدوں کی حویلی میں تب بھی حرام تھی، ابو طالب کی حویلی میں۔ بات کہی ہے، بندے خوش ہو کے داد دے رہے، دلیل تو کوئی نہیں دی۔ دلیل مانگ رہے ہو؟ میں تمہیں تصویر دکھا رہا ہوں، اور تصویر دیکھ کے پہچان لینا۔ جب مدینے کے سب سے بڑے تشریح کا وقت، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ وضاحت خدا کے لیے مجھ سے نہ مانگنا۔ کہتا ہے جی دلیل کیا ہے کہ ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی؟ دلیل میں دے دیتا ہوں۔ جب اسلام کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کے سامنے اس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں حاضر ہوا، کوئی تو پتہ نہیں آپ سارا مجمع دھیان بھی دے گا یا نہیں؟ سب سے بڑے قاضی کی عدالت میں اس کا بیٹا کٹہرے میں کھڑا تھا، اور تاریخ یہ کہتی ہے، اور یہ میں کوئی ڈائجسٹ نما کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ نسل در نسل بات شروع کرتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں۔ تیری جیت کتابیں ہیں، کتابوں کے نام نوٹ کرو، ریاض النظرہ جیسی اور تاریخ خمیس جیسی معتبر ترین کتابوں میں یہ موجود ہے کہ بہت بڑی عدالت میں ملزم کٹہرے میں کھڑا تھا، اور عدالت نے یہ فیصلہ دیا، بیٹا ہے تو کیا ہے، گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے شراب پی ہے، لہٰذا عدالت عالیہ اسے کوڑے مارنے کا اعلان کرتی ہے۔ انتظام ہونے لگا، یک ٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم نے بلند آواز سے کہا، مجھے عدالت عالیہ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی۔ کیا کہنے آپ جیے۔ کوڑے مجھے وہ مارے۔ روایت کے لفظ ہیں، ریاض النظرہ جیسی معتبر ترین کتاب کے لفظ ہیں۔ اس ملزم نے کہا، من فعل فعلی، جس نے میرے والا زندگی میں کام کبھی کیا ہے نا وہ پیچھے رہے گا۔ ہوئے اخیر ہو گئی، کوئی بات آہستہ بھی سن لیا کرو۔ جب ملزم نے کہا نا کوڑے مجھے وہ مار سکتا ہے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی، عدالت بھی چپ تھی، جج بھی چپ تھی۔ اکیلی آواز علی کی آئی، تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں، میرا حسن بھی مار سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ نکھرا نتھرا بہت بھرپور اجتماع ہے۔ اسی علی بادشاہ کا ایک فرمان ہے، علی فرماتے ہیں جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جا، یہ تمہارے مولا کی بات ہے، یہ پہنچنی چاہیے بچوں تک۔ علی فرماتے ہیں جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور وہ کنواں مٹی سے بھر دیا جائے، اور اس مٹی کی تہ پہ، آخری تہ پہ گھاس اگ جائے، تمہارے مولا فرماتے ہیں میں اپنے جانور کو بھی وہ گھاس کھلانا پسند نہیں کرتا۔ آپ کا بھائیوں میرے بندے ہاتھ ہے،
لوگ اولاد رسول کہتے ہیں، سید کہتے ہیں۔ میری بچوں سے، نوجوانوں سے اپیل ہے، تمہاری محفلیں جتنی بھی ماڈرن بن جائیں، شراب کے قریب نہ جانا۔